بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعے میں ذکر کی فضیلت کے متعلق گفتگو ہوئی تھی، اس کے کچھ فوائد بیان کیے گئے تھے۔ چونکہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کے متعلق دور جاہلیت کی طرح اب بھی بعض مسلمانوں کا عقیدہ خراب ہے، اس لیے مناسب ہے کہ ماہ سفر کے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کی جائیں تاکہ مسلمان توہمات سے اور سنی سنائی ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ماہ سفر کا پورا نام ہے سفر المظفر۔ مظفر کے معنی آتے ہی کامیابی۔ اس مہینے کی بھی شریعت کے اندر فضیلت ہے۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے، وہ مہینہ ختم ہو گیا، یہ سفر کا مہینہ شروع ہے جس کی آج 6 تاریخ ہے۔ بعض مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے کہ جس طرح دور جاہلیت میں اس مہینے کے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس میں شادی بیاہ کرنا، کوئی نیا کام شروع کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کام صحیح نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ دور جاہلیت کا ہے، لیکن اب بھی بعض مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر توہمات اور سنی سنائی ہوئی باتوں کی کوئی جگہ نہیں۔ اسلام دنیا کے اندر غلط رسومات کو، توہمات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور مشعل راہ ہے۔ آپ کی پوری زندگی، آپ کی پوری سیرت مبارکہ، سیرت طیبہ پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور واضح ہدایات اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اسلام میں، دین شریعت محمدی میں توہمات اور غلط خیالات کی کوئی جگہ نہیں ہے، رسومات، بدعات کی کوئی جگہ اسلام کے اندر نہیں۔ اسلام آیا ہی دنیا کے اندر غلط رسومات کو، بدعات کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے دنیا کے اندر آیا ہے۔ 365 دن اور سال کے 12 مہینے، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے اور سب بابرکت ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی دن، کوئی رات، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مہینے میں ہوا، سفر کے مہینے میں ہوا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کر لیا تو وہ چلے گا نہیں، نباہ نہیں ہوگا، اگر ایسا ہوتا، اسلام میں اگر اس کی جگہ ہوتی تو ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتا ہی نہیں۔ اسی طرح خیبر کا قلعہ جو فتح ہوا ہے وہ اسی سفر کے مہینے میں ہوا ہے۔ تو یہ بات غلط ہے کہ اس مبارک مہینے کو بہت سے لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اس میں کوئی نیا کام شروع کرنا اچھا نہیں سمجھتے، سفر کرنا اچھا نہیں سمجھتے۔
شادی بیاہ کرنا اچھا نہیں سمجھتے، یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ سنی سنائی ہوئی ہے، بلکہ یہودیوں کی اور دشمنان اسلام کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، ان عقیدوں سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ بد عقیدے سے ایمان سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایمان جن چیزوں سے کمزور ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ بد عقیدہ ہے۔ حالانکہ بدعملی کی وجہ سے بھی ایمان کمزور ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا بد عقیدے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ کے اختیار میں ہے، ہر چیز کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کسی مہینے کے اندر کوئی کام بنانے یا بگاڑنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے، یہ صلاحیت صرف اور صرف اللہ کی ذات میں، نہ کسی فرد میں ہے، نہ کسی شخص میں ہے، نہ کسی مہینے میں ہے، نہ کسی دن میں ہے، نہ کسی رات میں ہے۔ کوئی رات، کوئی دن، کوئی مہینہ بذات خود کوئی نفع یا نقصان ہمیں نہیں پہنچا سکتے۔ نفع نقصان پہنچانے کی طاقت اور قدرت صرف اللہ کی ذات میں، اور ہمیں اسی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ بھلائی بھی پہنچی ہے تو اس کا بھی پہنچانے والا اللہ ہے، اور ہر خیر و شر کا مالک اللہ ہے۔ نہ کسی انسان میں اس کی طاقت ہے، نہ کسی دن میں ہے، نہ کسی مہینے میں ہے۔ ہمیں اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کچھ نقصان ہوا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہو، کہ جس کی سزا دنیا میں مل گئی اللہ ہمیں آخرت میں بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہر چیز کی طاقت، ہر چیز کی قدرت اللہ کے پاس ہے۔ یہ عقیدہ، یہ چیز مسلمانوں کی دلوں کی گہرائیوں میں بیٹھا رہنا چاہیے۔ عقیدہ یہ ہماری بنیادی چیز ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلی اینٹ ہے۔ عقیدہ صحیح رہے گا، عقائد صحیح رہیں گے، خیالات صحیح رہیں گے، تو اس پر جتنے بھی اعمال کیے جائیں گے وہ سب قبول ہوگا اللہ کی ذات سے۔ لیکن اگر عقیدہ خراب ہے تو اس پر کتنے بھی اچھے اعمال کیے جائیں وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس مبارک مہینے کے متعلق یہ سمجھنا کہ یہ مہینہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے سارے کے سارے دن، ساری کی ساری راتیں اور سال کے 12 کے 12 مہینے، ان میں کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہر دن کے اندر 5 مرتبہ ہمارے کانوں میں آوازیں گونجتی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہے، اور جس دن میں فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز، وہ دن کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ اس لیے سفر کے مہینے میں شادی بیاہ بھی کی جا سکتی ہے، سفر کرنے کی ضرورت ہے تو سفر بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ سمجھ کر کہ مہینہ منحوس نہیں کرتے، یہ غلط عقیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے ہمیں اپنے آپ۔ یہ چیزیں کیوں پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ اہل علم سے رابطہ نہیں رکھتے، پوچھ کر کام نہیں کرتے، اور خود کیا ہوتے ہیں، بہت سے مسلمان اگر 2-4 باتوں کو جانتے ہیں یا ادھر ادھر کی سن لیتے ہیں، خود مفتی بن جاتے ہیں۔ کسی مفتی صاحب کو کسی عورت نے کال کیا کہ مفتی صاحب سفر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ منحوس ہے۔ انہوں نے کوئی من گھڑت حدیث سے اس کا حوالہ دیا،
تو مفتی صاحب نے کہا ہم نے تو کوئی ایسی حدیث پڑھی نہیں اب تک کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ وہ حدیث پیش کرنے لگی تو اس کو ڈانٹ سنائی، کیا تم کوئی عالمہ ہو، کوئی مفتیہ ہو؟ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے کوئی ایسی حدیث پڑھی نہیں ہے اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں یہ حدیث سنا رہی ہوں کہ سفر کا مہینہ جو ہے منحوس مہینہ ہے۔ یہ من گھڑت ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی کام اہل علم سے، جو دین کے جاننے والے ہیں، صحیح دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اس سے پوچھنا چاہیے تاکہ ہم غلط خیالات سے، غلط عقیدوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور حکمت کی بات ہے، علم کی بات ہے تو یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے، کہیں سے بھی مل جائے سرمایہ سمجھ کر حاصل کر لینا چاہیے۔ اور انسان جب تک اپنے اندر سے جہالت کو دور نہیں کرتا، اس وقت تک غلط رسومات سے اپنے آپ کو بچانا بھی بہت مشکل ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی زینہ کہ دین کی صحیح سمجھ بوجھ کی ذمہ داری یہ فرض ہے۔ قرآن کریم کی 6666 آیات میں سے سب سے پہلی وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو وہ اقرا کی، اس سے علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس دنیا کا تو علم بہت ہے، بہت کچھ ہے، لیکن دین کی معلومات کے سلسلے میں بہت کورے ہیں۔ ہمیں نہ نماز کے مسائل اچھی طرح معلوم ہے، نہ پاکی ناپاکی کے مسائل ہمیں معلوم ہے، اور نہ ہمیں شریعت کے آداب ہم جانتے ہیں، نہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا صحیح علم ہے۔ یہ آج کے مسلمانوں کا حال ہے۔ پہلے جو مسلمان ہوتے تھے ان کو ضروری باتوں کا ضرور علم ہوتا تھا، سنت کا پورا علم ہوتا تھا، نماز کے وہ پورے مسائل جانتے تھے، طہارت کے پورے مسائل وہ جانتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنی باطنی امراض کے بھی حالات سے واقف رہتے تھے۔ جو بنیادی ہے، جو درجہ فرض کا درجہ ہے، وہ درجہ بھی آج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ ہم نے اپنی عبادتوں کو، اپنی نمازوں کو صحیح کرایا نہیں، ہماری سورہ فاتحہ صحیح ہے کہ نہیں، ہمارے تشہد صحیح ہے کہ نہیں، کبھی ہم نے کسی جاننے والوں کو سنا کر دیکھا نہیں۔ اور کن چیزوں سے ایمان خراب ہوتا ہے اس کا تو اچھوں کو پتہ نہیں۔ ایمان کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے، ایمان کن چیزوں سے بڑھتا ہے، تقویت ہوتی ہے، ان چیزوں کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ مسلمان قوم کا رونا ضرور ہے کہ آج جہاں ان کو دنیا کا علم ہے، لیکن دین کے سلسلے میں آج مسلمان کورا ہے۔ نہ ہمارے اخلاق صحیح ہیں، نہ ہمارے کردار صحیح ہیں، نہ ہمارے معاملات صحیح ہیں۔ اور آج ہمیں غیروں کو دیکھ کر یہ افسوس کرنا پڑتا ہے کہ جو چیز آج مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے وہ آج غیروں کے اندر ہے۔ آج کے دور کا غیر کے اندر جو امانت داری ہے، جو ان کے اخلاق ہیں، جو ان کا لب و لہجہ ہے، وہ آج مسلمان اس سے کوسے دور ہے۔ جو دیانت داری جو مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے وہ آج غیروں کے اندر ہے۔ جو اخلاق ہمارے اندر ہونے چاہیے وہ اخلاق آج غیروں کے پاس ہے۔ اگرچہ وہ ناحق پر ہیں لیکن وہ اپنے ناحق دین پر جتنی مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، جو صفات اس کے اندر ہے وہ آج مسلمانوں کے اندر نہیں۔ شاید آج جو غیر قوموں کو اللہ نے تھوڑی بہت عزت دے دی ہے، یہ انہی اچھے عادات کی وجہ سے ان کا یہ آج دبدبا ہے۔
مسلمان چونکہ علم سے بھی کوڑا ہے، اخلاق بھی اس کی گری ہوئی ہے، عادات بھی خراب ہو چکے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اس پر ذلت چاہیے۔ غیر قوم، ان کے بچے جتنے جلدی اٹھتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتا، سویا رہتا ہے۔ کب اٹھتے ہیں؟ جب سورج نکلتا ہے۔ کل بلکہ پرسوں ہی میرے دل میں یہ خیال آئے، غیر قوم کو دیکھا، پورا گھر اٹھا ہوا ہے، تمسندر کی بات کر رہا ہوں، اور آس پاس میں مسلمان قوم کے گھر ہے، وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ اٹھا ہوا ہے، اور اس کا پورا دن کا نظام بن گیا ہے، مسلمان سو رہا ہے رات سے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اچانک دل میں پڑی ایک چوٹ لگی کہ آج غیر قوم کتنا بیدار ہے، اگرچہ ان کو اللہ پر ایمان نہیں ہے، لیکن ان کے یہ محنت جو مجاز ہے، اس کی انہیں اجر ملے گا۔ یہ وہ صفات ہے غیروں کے اندر جو مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے تھی، کہ غیروں کے بچے آج جلدی اٹھتے ہیں، وہ ورزش کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں میلوں، لیکن مسلمان سویا رہتا ہے، ان کے بچے سوئے رہتے ہیں۔ وہ جلدی اٹھتے ہیں، اگر کہیں کام پر جانا ہے تو پورے جلدی اٹھتے ہیں، فریش ہوتے ہیں اور کھانا تیار کر لیتے ہیں، اور اب تک مسلمان سویا رہتا ہے۔ اور آج جتنی ہمت غیر کے بچوں کے اندر ہے، آج مسلمان نوجوانوں میں بھی نہیں ہے۔ یہ وہ صفات تھی جو آج مسلمانوں میں ہونی چاہیے تھی۔ جن حالات میں ہم لوگ ہیں، آج کا مسلمان ہے، شاید یہی اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اعمال خراب ہے ہمارے۔ آج کا مسلمان بگڑ چکا ہے، ہمیں بلکہ اپنے آس پاس رہنے والے غیروں سے سبق لینا چاہیے۔ وہ کتنی محنت کرتے ہیں، دنیا کی طرف ہم لوگ اتنے مائل ہو گئے کہ حلال و حرام کی پہچان ہی نہیں۔ جب تک مسلمان اپنی حالات کو نہیں بدلے گا، اپنے کردار و اخلاق کو نہیں بنائے گا، اس وقت تک ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمارے حالات کا تعلق حکومتوں سے نہیں ہے، مالداروں سے نہیں ہے، ثروتوں سے تعلق نہیں ہے، اعمال سے۔ مسلمانوں کے اپنے حالات درست کرنے ہوں گے۔ ہمارا کوئی شعور نہیں، نہ سونے کا ہے نہ جاگنے کا ہے۔ آج مسلمان کتنے 12-1 بجے رات تک گپ میں یا گیموں میں یا فضول لغویات میں لگا رہتا ہے، اس کے بعد جب سوئے گا 12 بجے تو اٹھے گا کیسے وہ؟ غیر ایسا نہیں کر رہے، غیر ٹائم پر سو رہے ہیں، ٹائم پر اٹھتے ہیں، ان کے بچے ٹائم پر سوتے ہیں، ٹائم پر اٹھتے ہیں، مسلمان ایسا نہیں کر رہا ہے۔ نظام بنانا چاہیے اپنے گھروں کا کہ وقت پر سوئے، وقت پر اٹھے، کم از کم فجر کی اذان پر اٹھنے کا اپنے آپ کو معمول تو بنائیں۔ اللہ نے اس امت کے لیے صبح میں برکت رکھی ہے، جو سورج نکلنے کے بعد اٹھتے ہیں وہ پورے دن کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی اس گزرے دور کے اندر بہت سے بعض مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں کہ جن کے گھر کا نظام بنا ہوا ہے، 10 بجے رات کے بعد کوئی نہیں جاگتے، نہ باپ جاگتا ہے، نہ ماں جاگتی ہے، نہ ان کے بچے جاگتے ہیں، معمول بنا ہوا ہے۔ اور تہجد کے ٹائم پوری فیملی اٹھتی ہے، ایسی بھی کارگزاری ہے۔ ماں باپ ہی نہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں۔ تو جس گھر کے اندر یہ نظام بنا ہوا، وہ گھر دنیا کے اندر ہی جنت کا نمونہ اللہ بنا کر دکھا دیتا ہے۔
تو ہم چلو تہجد کے لیے نہیں اٹھنے کی طاقت ہے، کمزور ہے، تو کم از کم یہ نظام بننا چاہیے ہر ایک شخص گھر میں بیدار ہو اذان کے وقت۔ اگر ہم یہ نظام بنا لیں گے گھر کا تو گھروں کے اندر برکتوں کا نزول ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے اس امت کے اندر مسلمانوں کے لیے صبح میں برکت رکھی، اس لیے صبح دیر تک سونے کا معمول نہیں رہنا چاہیے، اور بڑی بے برکتی آتی ہے اس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، اللہ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے جو سورج نکلنے تک سوتا ہے۔ اس لیے جب جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے۔ اگر 10 بجے سو جائے، اذان ابھی 5 بجے ہو رہی ہے، 7 گھنٹے ہو گئے، اور اتنا ہی سونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں سونا چاہیے۔ اگر کوئی 24 گھنٹے میں 7-8 گھنٹہ سوتا ہے، اس کا دماغی سنتولن ٹھیک رہتا ہے، کام صحیح کرے۔ اس سے زیادہ سوئے گا تو وہ بھی نقصان دہ، کم سوئے گا تو بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے، زیادہ اگر معمول بن گیا تو۔ اس لیے کہ اس دماغ کو کے حساب سے اس کو وقت ملنا چاہیے۔ یہ بھی کام کرتا ہے نا، پورا دن جب اسے یوز کرے گا، آدمی استعمال کرے گا، تو اسے بھی آرام چاہیے، تو اس کے ذریعے سے، سونے کے ذریعے سے سنتولن صحیح ہو جاتا ہے۔ ورنہ اس آدمی سے پوچھو جس کو نیند نہیں آتی، اس کا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے، کیا پکتا کہ پتہ نہیں چلتا اس کا۔ لیکن جب نیند آتی ہے، اچھی نیند کر لیتا ہے آدمی، تو دماغ فریش۔ جب ہم لوگ کتنی تھکاوٹ ہو، پورا دن کا کام کیا ہوا آدمی تھکاوٹ سے چور ہے، لیکن جب وہ سو جاتا ہے میٹھی نیند کے بعد، جب اٹھتا ہے تو بالکل دماغ فریش، ساری تھکاوٹ دور۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن معمول سورج نکلنے کے بعد اٹھنے کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فجر کے اذان پر اٹھنے کا معمول ہونا چاہیے۔ دیر تک سونے کا معمول رہے گا تو اللہ برکت کو چھین لے گا، کیونکہ تنگی میں مبتلا کیا جاتا ہے وہ آدمی۔ اس گھر میں اندر کبھی برکت نہیں ہوگی جس گھر کے بچے یا لڑکے یا لڑکیاں یا مرد یا عورت سورج نکلنے کے بعد بیدار ہوتے، کبھی نہیں برکت آ سکتی۔ اس لیے بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ اس امت کے لیے اللہ نے صبح میں برکت رکھی ہے، اور صبح کی ہوا صحت کے لیے بہت مفید ہوتی۔ جو صبح میں اٹھتے ہیں، جو مرد یا عورت، جو بچے، اس کی صحت صحیح رہتی۔ جو دیر تک سونے کے عادی ہیں، بظاہر وہ کتنے بھی دیکھے لیکن وہ کئی مرض کے شکار ہوتے ہیں۔ دنیا بھی نقصان ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان ہے، کہ دیر تک سوئیں گے، رزق کی برکت ختم ہو جائے گی، رزق کی تنگی مبتلا کیے جائیں گے، اور اس دن کی نحوست چھائی ہوئی رہے گی، اللہ کے غضب میں رہیں گے۔ یہ ساری وبا، یہ ساری آفتیں دیر سے بیدار ہونے سے ہو۔ وہی اگر ہم صبح اٹھیں گے، صحت صحیح رہے گی، فجر کی نماز ادا کریں گے، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، آپ جو محنت کریں گے اللہ اس میں برکت دے گا۔ ہمارا ایک شیڈول ہو سونے کا، جاگنے کا، کام کاج کی جس طرح ترتیب بناتے ہیں، اسی طرح اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں ترتیب بنانا چاہیے، سونے جاگنے کی ترتیب ہونی چاہیے۔ گھر میں کوئی نہ کوئی وقت عبادت کے لیے مختص ہونا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ گھر ہمارا قبرستان بنا۔ اس لیے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ اس گھر میں رحمت نازل کرتا ہے۔ جمعے میں ہم نے 2 باتیں عرض کی۔ شروع میں ہم نے اس ماہ مبارک کے متعلق جو بعض مسلمانوں کا غلط عقیدہ ہے کہ اس ماہ سفر کو منحوس مہینہ سمجھتے، کہ اس میں شادی بیاہ کرنا، کوئی نیا کام کرنا اچھا نہیں سمجھتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسلام کے اندر توہمات کی، غلط رسومات کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔
ہمارا دین بالکل صاف اور شفاف ہے، اس میں نہ کجی ہے نہ کوئی غلط خیالات رسومات کی کوئی جگہ ہے۔ دین اسلام بالکل صاف ستھرا شریعت ہے اور آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، واضح ہے ہر ہدایت۔ اس لیے ہمیں اس مبارک مہینے کو بھی بابرکت مہینہ سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے سارے کے سارے مہینے بابرکت ہی ہیں، اور سال کے 365 کے دن اور رات یہ سب بابرکت ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی دن، کوئی بھی رات منحوس نہیں ہے، سب بابرکت ہیں۔ ہمارا کام نہیں بن رہا ہے، برکتیں نہیں مل رہی ہیں، تو ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہیں تو ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ کہیں ہمارے گناہوں کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ اس کا تعلق مہینے سے، دن سے نہیں ہے، یا کسی کی نظر لگانے سے یا جادو سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ اللہ چاہے گا تو ہمارا کام بنے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی ہمارا کام نہیں بنا سکتا۔ اللہ چاہے گا تو ہمارا کاروبار چلے گا اور اچھا چلے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو وہ کاروبار نہیں چل سکتا۔ تو ہر چیز کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، کاروبار کا چلانے والا اللہ ہے، نفع کا دینے والا اللہ ہے۔ ہر چیز کا یقین ہمیں اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے۔ کوئی نہ ہمارا کام بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے، اور اس کا تعلق کسی مہینے سے، کسی دن سے، کسی رات سے نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز کہ ہمارا شیڈول ہونا چاہیے سونے کا اور جاگنے کا، کہ ہم جلدی سونے کے عادی بنیں اور جلدی اٹھنے کے عادی بنیں۔ جلدی اٹھیں گے صحت میں برکت ہوگی، روزی میں برکت ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کو کھول دے گا۔ دیر سونے کے عادی رہیں گے، سورج نکلنے کے بعد اٹھیں گے، رزق تنگ کر دیا جائے گا، اللہ کے غضب میں اس دن شامل رہیں گے پورا دن۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اور اپنے پورے گھر کا یہ نظام بنائیں کہ جلدی سوئے، 10 بجے کے بعد کوئی جاگنے کا معمول نہیں۔ اللہ نے رات بنائے ہی آرام کے لیے، دن ہے محنت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، غلط رسومات سے، توہمات سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک نظام الاوقات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔